خلقت انسان کا آغاز خداوند تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے کیا ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یا سورہ صاد میں جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہم نے ملائکہ کو کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من سلالۃ من طین، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جب یہ آگہی دی، معرفت دی، ان کو اعلان کیا ان کے لیے کہ میں بشر خلق کر رہا ہوں، اور وہ بشر بھی سلالہ طین سے خلق کر رہا ہوں. البتہ قرآن نے اس سے پہلے بھی مرحلہ ذکر کیا ہے خلقت انسان کا، کہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے لم یک شیئا مذکورا. جب انسان لم یک شیئا، شیء مذکور سے بھی پہلے، لم یک شیئا، انسان اصلا شیء نہیں تھا، وہاں سے آغاز ہوا. انسان جب شیء نہیں تھا، اس شیء کو، معدوم شیء کو شیء بنایا، اس غیر شیء کو شیء بنایا، پھر اس شیء کو مذکور شیء بنایا، پھر اس مذکور شیء کو وجود عینی عطا کیا. خلقت طین کا مرحلہ اس وقت سے شروع ہے جب اس شیء مذکور کو وجود عینی خارجی، وجود حقیقی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے. وہاں سے آگے داستان سلالہ طین سے شروع ہوتی ہے، یعنی مٹی سے، نہیں زمین، عالم طبیعت. مٹی سے مراد یہ زمین کے اجزاء اور عالم طبیعت کے اجزاء، جو زمین و غیر زمین سب کو شامل ہے. قرآن مجید میں جب زمین و آسمان باہم تذکرہ ہو، اس سے مراد کل کائنات ہے. اور جب کہا جائے زمین، تو زمین سے مراد بعض اوقات یہی کرہ ہے جس کے اوپر انسان رہ رہا ہے، اور بعض اوقات زمین سے مراد کل عالم طبیعت ہے، جو چاند کو بھی شامل ہے، مریخ کو بھی شامل ہے، مشتری کو بھی شامل ہے. یعنی کل جہان طبیعت کو زمین کہا گیا ہے، چونکہ خاصیت سب کی ایک ہے. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن نہ اس طرح سے کہ مٹی کا پتلا بنایا اور ڈھانچہ، جس طرح آج کل مجسمے بناتے ہیں مٹی کے یا پلاسٹک کے، اور پھر اس کے اندر روح پھونک دی اور وہ انسان بن گیا. بلکہ مٹی نے کچھ مراحل خلقت طے کیے ہیں. مراحل خلقت طے کرنے کے بعد یہ مٹی انسان تک پہنچی ہے. پہلا مرحلہ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو طین سے پیدا کیا ہے، یعنی مٹی خشک نہیں بلکہ گوندی ہوئی مٹی، طین، گارا، ایسی مٹی جس کے اندر پانی کی آمیزش ہو. اس مٹی سے ہم نے سلالہ بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، سلالہ بنایا. سلالہ نچوڑ کو کہتے ہیں، جس کو جوس کہتے ہیں، یہ سلالہ ہے. آج کل ہر چیز کا جوہر نکالا جاتا ہے نچوڑ کر، آشنا ہے جسے جوس نکالتے ہیں کسی شے کا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو طین بنایا، طین کو پھر جوس نکالا اس کا، اس جوس سے پھر نطفہ بنایا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنایا، یعنی سلالہ نطفہ بنا. ایک مرحلہ خلقت دیگر، یہ طبیعی خلقت کا نمونہ یا مرحلہ دیگر اس نے طے کیا. اور یہ سلالہ مٹی کا نچوڑ، اس کی بھی تشریح ہے، تفسیر ہے کہ مٹی کا نچوڑ کیسے بنا اور یہ نچوڑ نطفہ تک کیسے پہنچا. بیچ میں چند مراحل ہیں اور جو ذکر نہیں کیے گئے، پنہان و مخفی مراحل ہیں، یعنی روشن نہیں ہے. سورہ صاد میں یا سورہ مومنین میں انسان کی مادی خلقت کے وہ مراحل ذکر کیے گئے جو بہت موٹے موٹے نظر آتے ہیں، جو لیکن کچھ مراحل ایسے ہیں نامرئی، وہ ان کا تذکرہ نہیں کیا کہ انسان مشوش نہ ہو جائے زیادہ، پریشان نہ ہو جائے زیادہ، لہذا موٹے موٹے مراحل اس کے ذکر کیے ہیں. کہ سلالہ کا نچوڑ نکلنے کے لیے یہ دستگاہیں خدا نے جو بنائی ہیں، یہی کھیتوں میں جو فصل اگتے ہیں اور فروٹ اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، گندم اگتی ہے، خوراکیں اگتی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ در حقیقت ہماری خوراکیں ہیں، ہمارے کھانے ہیں، ہمارے لذیذ اور خوشتام ذائقے والے کھانے ہیں، لیکن اللہ کی دستگاہیں ہیں مٹی کو نچوڑنے کی. گندم کا پودا در حقیقت مٹی کو جوس نکال رہا ہے، مٹی کا جوس نکل کر گندم کے دانے میں آ جاتا ہے یا اس پھل کے اندر آ جاتا ہے. یہ در حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ کے مراحل خلقت ہیں. ایک ارتباط ہے ان کا، ایک چین ہے خلقت کا، کہ ایک مرحلے سے وہ شے نکلتی ہے، دوسرے میں داخل ہوتی ہے، دوسرے سے تیسرے میں. اگر آپ کسی کارخانے میں چلے جائیں جہاں پر کوئی چیز تیار ہو رہی ہے، کوئی پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے خام مال
ایک جگہ سے ڈالتے ہیں، وہ خام مال ایک مرحلہ طے کر کے کسی شکل میں بن جاتا ہے، اور وہ مرحلہ دوسرے کسی مرحلے میں کسی اور مشین میں چلا جاتا ہے، ایک اور مرحلہ صنعتی طے کرتا ہے، وہ شے چوتھے مرحلے میں چلی جاتی ہے، ایک مرحلہ دیگر طے کرتی ہے، وہ کرتے کرتے آخر میں ایک بسکٹ بنا ہوا ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے، یا ایک تولیدی چیز ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے، ہم اسے مصرف کرتے ہیں۔ بیچ میں اس نے فراوان مراحل طے کیے ہیں، اور ہر مرحلے کا کام یہ ہے کہ امانت کے ساتھ اپنا اثر اس پر انجام دے اور اس کو دوسرے مرحلے کے قابل بنا دے۔ پھر دوسرا مرحلہ میں اس مرحلے میں جو اسباب و مشینیں لگی ہوئی ہیں اللہ کی، وہ اسے لے کر اس کے اوپر اپنے اثرات چھوڑ کر اس کو امانت کے ساتھ مرحلہ بعد میں منتقل کر دیتے ہیں۔ خوب یہ ایک نظام ہے اللہ کا خلقت کا بنایا ہوا، جس میں مٹی سے اس کا آغاز ہوا، یعنی اہم ترین ایک مرحلہ، ورنہ مٹی سے پہلے بھی ہے۔ اہم ترین ایک مرحلہ انسان کا مٹی سے شروع ہوا، وہ تدریجاً کرتے کرتے نطفہ تک پہنچایا۔ پھر اس نطفہ کو فرمایا کہ ہم نے قرار مکین میں ڈال دیا ہے، یعنی قرارگاہ، آرام گاہ، کہ جہاں پر کچھ عرصے کے لیے اس کو تحفظ ملے، اور ایسی جگہ پر قرار دیا جہاں پر اس کو قرار آ جائے، جہاں پر اس کو ثبات ملے کچھ عرصہ کے لیے۔ اس کے اندر وہ مراحل دیگر طے کرتا ہے، ہر روز ایک مرحلہ طے کر رہا ہے، ہر آن ایک مرحلہ خلقت کے طے کر رہا ہے، لیکن ایک اہم مرحلہ اس کا خداوند نے ذکر کیا کہ ہم نے اس کو مضغہ بنا دیا، اور پھر ہم نے اس کو علقہ بنا دیا، اور علقہ بنانے کے بعد پھر ہم نے اس کی ہڈیاں بنائیں، اور ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا، اور گوشت کے اوپر ہم نے جلد چڑھا دی۔ یہ پہلا مرحلہ خلقت مادی کا، پہلا مرحلہ انسان کا ذکر کیا۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی فرمایا کہ ثم انشأناه خلقا آخر، یہاں سے یعنی جب مادی خلقت کا ابتدائی مرحلہ، پہلا فیز خلقت انسان کا مادی فیز جب اپنے تکمیل کو پہنچا، اختتامی مراحل کو پہنچا، یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلقت دوم کا آغاز کیا انسان کا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو انشاء کیا، ایجاد کی، یعنی ایک خلقت دیگر عطا کی اس کو، اور وہ خلقت کیا ہے؟ نفخت فیہ من روحی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی۔ یعنی یہاں سے مادی وجود کے ساتھ ساتھ مادی وجود کے پہلو میں ایک وجود دیگر غیر مادی ہم نے قرار دیا، جس کا نام روح ہے، جس کا نام نفس ہے، اور وہ بھی اسی ہی سے پیدا ہوا، نہ یہ کہ باہر سے کوئی چیز انسان کے اندر پیدا کی گئی ہے، خود اسی کو ثم انشأناه، یہ ضمیر بتاتی ہے کہ اسی کو ہم نے انشاء کیا، انشاء دوبارہ کیا، انشاء مجدد کیا، ہم نے اسی کو ہم نے مرحلہ دوم میں داخل کر دیا، مرحلہ دوم کے اندر ڈال دیا، انشاء دوم کیا اس کو۔ انشاء دوم کو دوسری آیات نے تصریح کے ساتھ کہا ہے کہ فنفخت فیہ من روحی، اس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح ڈال دی۔ پس انسان بن گیا دو بودی، مراحل و مادی خلقت طے کرتے کرتے پہنچایا یہ روح تک۔ یہاں سے آگے انسان کی خلقت میں کوئی چیز اضافہ نہیں ہوگی، یعنی کوئی نیا پہلو اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ یہی دو پہلو اب تکامل حاصل کریں، رشد حاصل کریں گے، ان دونوں کے اندر رشد پیدا ہوگی، یعنی جسم کے اندر بھی رشد و نما پیدا ہوگی اور روح کے اندر بھی رشد و نما پیدا ہوگی، دونوں ترقی کریں گے۔ بے عبارت دیگر قرآن مجید نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، خداوند تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد مرحلہ خلقت دوم انجام دیا۔ جب یہ دونوں مرحلے مکمل ہو گئے، یہ ایک طفل بن گیا، یہ ایک بچہ بن گیا، اور پھر اس کو ہم نے ایک عرصے کے لیے چھوڑ دیا رشد و تکامل کے لیے، چونکہ انسان کمال پذیر بنایا ہے اللہ نے، کمال یافتہ نہیں بنایا، اس طرح سے بنایا ہے کہ تکامل کر سکے، یعنی ناقص بنایا ہے جو کمال تک پہنچ سکے۔ یہ اہم ترین نقطہ خلقت انسان کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔